کیا دو شخص اپنی زندگی اپنی مرضی سے بسر نہیں کر سکتے؟ کیا سماجی بندھن میں بندھنا ضروری ہے؟ ہاں، بہت ضروری ہے۔ شیخ کیوں؟ رسپانسبلٹی کے بغیر رہنا شروع کر دیں لوگ تو پھر معاشرے میں ایک انارکی ہوگی۔ جی شیخ۔ کوئی کسی کی ذمہ داری نہیں لے گا، یہ تو جانوروں سے بدتر معاشرہ ہو جائے گا۔ سوسائٹی ایگزسٹ کرتی ہے اصولوں کے اوپر، جی شیخ۔ سوسائٹی ایگزسٹ کرتی ہے رولز کے اوپر۔ دیکھیں، رول ماڈل ہونا چاہیے نہیں، آپ رول ماڈلز ہیں، اچھے رول ماڈل یا برے رول ماڈل، اور حقیقت میں سب سے بڑا کیمرہ تو اللہ نے لگایا ہوا ہر ایک کے اوپر۔ الحکمہ، the wisdom۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، شیخ جہانگیر محمود صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ شیخ۔ وعلیکم السلام۔ شیخ کیسے مزاج؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ شیخ، بہت سارے سوالات ہمارے ناظرین اور متعلقین سے موصول ہوئے ہیں۔ سوال آیا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ شادی محض ایک سوشل کنٹریکٹ یا سماجی معاہدہ ہے، کیا دو شخص اپنی زندگی اپنی مرضی سے بسر نہیں کر سکتے؟ کیا سماجی بندھن میں بندھنا ضروری ہے؟ ہاں، بہت ضروری ہے۔ شیخ کیوں؟ دیکھیے، سوسائٹی کی جب سے انسان زمین پہ اترا ہے، جی شیخ، سوسائٹی کی بنیاد کی جو بنیادی اینٹ ہے، سوشل فیبرک کی کہتے ہیں جو یونٹ ہے، جی، وہ شادی ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت آپس میں مل کے رہنے کی اور خاندان بسانے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ جب ایسے بہت سے لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو پھر ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ جی شیخ، تو اب ان کے ساتھ رہنے کے کچھ اصول طے ہوں گے۔ بالکل۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے پہلے دن سے ہی جو دین اور زندگی کا رہن سہن سکھایا ہے تو اس میں یہ چیز سکھائی، اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے اوپر مہر لگا دی کہ دیکھو یہ حقوق ہیں تمہارے اور یہ حقوق تمہارے ہیں، تمہارے یہ فرائض ہیں، تمہارے یہ فرائض ہیں، اور اس طرح مل کے تم نے رہنا ہے معاشرے کے سامنے۔ بہت ضروری ہے۔ شیخ، شادی کی معاشرتی سماجی ضرورت اور اہمیت کیا ہے؟ اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہی جیسے ابھی پچھلے ہم نے بات کی کہ یہ اکٹھے ہوں گے، یہ جوڑے جمع ہوں گے تو معاشرہ بنے گا۔ اگر یہ جوڑے نہیں ہوں گے، جی شیخ، اگر یہ بغیر کسی اصول، بغیر کسی ضابطے، بغیر کسی کہہ لیں کہ رسپانسبلٹی کے بغیر رہنا شروع کر دیں لوگ، تو پھر معاشرے میں کیا ہوگا؟ ایک انارکی ہوگی، ایک لا والی پن بھی ہوگا ہر شخص کا۔ جی شیخ، کوئی کسی کی ذمہ داری نہیں لے گا، کوئی کسی کام کے لیے ذمہ دار نہیں ہوگا۔ یہ تو جانوروں سے بدتر معاشرہ ہو جائے گا، کیونکہ جانوروں میں بھی تو اصول ہوتے ہیں۔ جانوروں میں شیخ اصول؟ جانوروں میں بھی اصول ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے کبھی مرغے پالے ہوں، مرغیاں پالی ہوں، کبھی خرگوش پالے ہوں، یا یہ جو آج کل بہت سے مختلف قسم کے نیشنل جغرافک قسم کے جو پروگرامز آتے ہیں، ان میں یہ باتیں بتاتے ہیں کیسے ان کی سوسائٹی بنی ہوئی، چونٹیوں میں سوسائٹیاں بنی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ہدایت دی ہوئی، ماشاءاللہ۔ مکھی کو قرآن مجید نے ذکر کیا، شہد کی مکھی کا ایک پورا سوشل سیٹ اپ ہے۔ تو سوسائٹی ایگزسٹ کرتی ہے اصولوں کے اوپر، جی شیخ، سوسائٹی ایگزسٹ کرتی ہے رولز کے اوپر۔ جی شیخ، اگر وہ رولز نہیں ہوتے تو پھر تو رولز کے بغیر آپ سمجھ لیں کہ لا قانونیت قسم کی چیز جو ہے وہ ہر گھر میں ہوگی۔ بالکل بجا فرمایا شیخ۔ شیخ، اگر ایسا ہی ہے تو پھر یقیناً شریک حیات کے انتخاب کے بھی کچھ اصول اور ضوابط ہوں گے۔ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شریک حیات کے لیے کچھ اصول وضع کیے، کچھ ہمارے بزرگوں نے ان کی مزید وضاحتیں بھی کی۔ مطلب سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ فرمایا آپ نے کہ شادی عام طور پہ آدمی کرتا ہے کہ شکل صورت کے لیے بھی، کسی کی آدمی خوبصورت ہے یا عورت خوبصورت ہے یا خاندان کی نسبت ہے یا مال دولت ہے، برادری ہے، تو فرمایا کہ کردار، دینداری۔ جی شیخ، اگر تم لوگوں نے کردار، یعنی کہ اس کو میں کردار کے معنی میں لے رہا ہوں دینداری کو، اگر دین کو بنیاد نہ بنایا، یعنی کہ اپنی پسندیدگی میں، جی شیخ، یہ دیکھا گیا ٹھیک ہے اچھا خاندان بھی تم دیکھتے ہیں، کوئی شکل صورت کی بھی کوئی خواہش ہو سکتی ہے، کوئی مال کے اور معاملات، جی، لیکن ٹاپ پرائرٹی جو ہے وہ دین ہوگا،
بالکل کیونکہ اگر دین ہوگا تو ساری چیزیں اپنی جگہ پہ صحیح پڑی رہیں گی، اور اگر وہ نکل جائے گا تو پھر وہ چیزیں سب گڑبڑ ہو جائے گی. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کو، دوسرے کی دینداری کو بیسک، یعنی کہ اصل چیز، اس کو رکھو. بالکل ٹھیک ہو گیا شیخ. شیخ آپ نے ذکر کیا کہ بزرگوں اور اسلاف نے بھی کچھ اصول وضع کیے ہیں شادی سے متعلق، وہ کون سے اصول ہیں؟ اچھا، میں یہ بزرگوں اور اسلاف کے اصولوں کو بتانے سے پہلے جی شیخ. ایک چیز سے خاص طور پہ نہیں کہ شیئر کرنا چاہوں گا ویورز کے ساتھ بھی. جی ضرور شیخ. ایک ٹرینڈ سا چل پڑا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی سے کہتے ہیں کہ جی یہ قول کسی بزرگ کا ہے یا ہمارے اسلاف کا ہے یا ہمارے بزرگوں کا ہے، تو ایک دم سے کچھ لوگ خام میں بیچارے جھنجھلا سے جاتے ہیں کہ یہ کیا بات کہہ دی، کیا قرآن و سنت کافی نہیں ہے؟ کیا قرآن و سنت کافی نہیں ہے؟ تو وہ ایک عجیب سا تصادم معاشرے میں بعض اوقات ایسے ہی ہے شیخ. ایسا ہی ہے نا. جی شیخ. تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیے، قرآن اور سنت ہی اصل یہی ہے، نصوص یہی ہے. لیکن اب سے لیکن کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بزرگوں کی ہم نے بات کی ہے نا، یا فقہا کی بات کی ہے، علماء کی بات کی ہے، یہ انہی کو آسان کر کے تشریح کر کے ہم تک پہنچایا ہے. تو اس کی اتنی حیثیت ہوتی ہے، اور حیثیت بڑی حیثیت ہے یہ. جی شیخ. ٹھیک ہے نا. تو مثال کے طور پہ کئی احکام کے اندر وضاحت چاہیے ہوتی ہے. ہم میں اور اللہ کے رسول میں 14 صدیوں کا فصل ہے نا. جی شیخ. تو اس میں اتنی دیر کے اندر دنیا میں جو بدلی ہیں چیزیں، تو اس کے لیے ایک اس کی انٹرپریٹیشن یا اس کی تشریح جو ہے، اس کی تعویل جو ہے، وہ بعض اوقات سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے. بس اتنی سی بات ہے. یہ کوئی پیدل چیز نہیں ہے کہ وہ قرآن میں سنت کچھ اور کہہ رہی ہے اور بزرگ کچھ اور کہہ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. یہ اسی کی روشنی میں یا اسی کے سائے میں بات ہوگی. تو ایک تو یہ میں وضاحت کروں. بالکل شیخ. دوسرا جو سوال کیا تھا وہ مجھے بھول گیا، وہ کیا تھا؟ جی شیخ، سوال یہ تھا کہ بزرگوں کے وہ اصول اور ضوابط شادی سے متعلق وہ کون سے ہیں؟ دیکھیے، ایک بڑی اہم چیز ہے کفات. ٹھیک ہو گیا شیخ. کفات یہ ہے کہ کف دیکھا جاتا ہے، یعنی کہ اس کا ترجمہ عام طور پہ برابری. جی شیخ. حقیقت میں اس کی روح ہے میچ. جی شیخ. کمپیٹیبلٹی، ہم آہنگی، مناسبت. بالکل ٹھیک ہو گیا شیخ. مثال کے طور پہ اگر آپ ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ دینداری ضرور دیکھنی ہے، اس کا تو وہ تو طے شدہ ہم نے کر لیا. جی. لیکن فرض کریں کہ ایک بہت خاتون کسی بچی ہو، امیر گھر کی ہو، بہت آسائشوں کی عادی ہو، اور اس کی شادی آپ ایک ایسے گھر میں کر دیں جہاں وہ چیزیں میسر نہ ہو، تو وہ بیچاری تنگ ہوگی. جی اس کو یہ شادی ہی پوری لگے گی بری. وہ بیچارہ شوہر اچھا بھی ہو سکتا ہے تو شاید اس کو برا لگنا شروع ہو جائے کہ بھئی یہ تو یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں. اور اس طریقے سے، یا بہت ہی زیادہ امیر خاندان میں شادی ہو جائے جہاں اتنی آسائشیں ہوں کہ وہاں کے لوگ اس کو حقیر سمجھنا شروع کر. تو اس لیے یہ مناسبت، یہ کمپیٹیبلٹی، یہ میچ، یہ کف، یہ ضروری ہے. تو ہمارے فقہا نے، ہمارے بزرگوں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ مثال کی زبان ہے. ہمارے ہاں اگر ایک اردو صرف بولنے والے ہیں اور ایک صرف پنجابی بولنے والے ہیں، تو وہ بھی بعض اوقات وہ بھی ایک ہونا تو ایسے نہیں چاہیے، لیکن ہو بھی جاتا ہے. ایسا ہی ہے. تو شادی میں اس کا خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہوگا شیخ. شیخ، کف سے کیا مراد یہ ہے کہ اپنی ہی برادری میں شادی ہو؟ جیسا کہ گزشتہ زمانے میں تو برادری کا کچھ نہ کچھ ہوتا تھا، لیکن اب تو تعلیم جو ہے وہ عام ہو چکی ہے. بعض اوقات اپنی ہی برادری میں اتنی تعلیم یافتہ خاتون یا پھر لڑکا وہ نہیں ہوتا. تو کف میں تعلیم آئے گی یا برادری آئے گی؟ دیکھیے، اس میں دونوں چیزیں آئیں گی، اور اس کے اندر ہمیں ایک پریکٹیکل جو ہے اپروچ کو رکھنی پڑے گی. جی شیخ. مثال کے طور پہ تعلیم کی برابری ہے. پھر وہی بات کہ اگر دولہا میاں جو ہیں وہ بس میٹرک پاس ہیں اور دلہن جو ہے وہ پی ایچ ڈی ہے، تو پھر وہ مشکل ہو جائے گی. ٹھیک ہے. یا اس طرف سے دولہا بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہے، بچی جو ہے وہ اتنی تعلیم یافتہ نہ ہو، تو پھر ان کی مناسبت نہیں بن سکے گی. بالکل شیخ. رہی بات برادریوں کی، تو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ جہاں تک تو برادری کی بات ہے، ایک سہولت تو ہوتی ہے. جی شیخ. برادری کے لوگ ایک دوسرے کے مزاج کو جانتے ہیں. برادری کے لوگ ایک دوسرے کے گھر بار کے اٹھنے بیٹھنے کے واقعات، روایات کو اور رسموں کو سمجھتے ہیں. کوئی نئی چیز نہیں ہوتی. جی شیخ. اور
پھر کچھ واقفیت بھی ہوتی ہے، کوئی چچا، کوئی ماموں، کوئی خالہ، کوئی پھوپھا، یہ سب اپنے اپنے سے ہوتے ہیں، تو اس سے ایک تقویت ملتی ہے، بشرطے کہ برادری کے اندر آپ سے یہ اتفاق ہو۔ جی شیخ ٹھیک ہے، تو اس کا یہ نہ ہو کہ آپ اس کو اتفاق پہلے برادری میں کوئی نہیں ہے جی پھر آپ شیخ، اس میں شادی بھی کر دیں، تو ٹھیک، پھر یہ ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کو وہ فائدے حاصل ہو سکے۔ البتہ میڈیکل سائنس نے یہ اعتراض کیا ہے کہ یہ جو کزن میرجز بہت زیادہ ہو گئی ہیں، جی شیخ، مطلب صدیوں سے، نسلوں سے ہوتی آ رہی ہیں، اس پہ آج کل تو بلکہ ایک عرصے سے ڈاکٹرز اعتراض کر رہے ہیں کہ بھی اتنے قریبی رشتوں کے اندر متواتر جو شادیاں ہوتی ہیں، جی شیخ، اس سے بعض اوقات میڈیکل پرابلمس بھی ہونے والے بچوں میں ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں ڈاکٹر نہیں ہوں، جی یہ تو شیخ۔ کسی ڈاکٹر سے ہی پوچھنا پڑے گا، لیکن سنا میں نے اس بارے میں ضرور ہے، بہت سنا ہے اس بارے میں۔ شیخ اس میں ضابطہ کیا ہے کہ جب ایک جائز امر میں یا حکم میں میڈیکل سائنس کی کوئی رائے آ جاتی ہے تو ہم اس کو اختیار کریں یا نہ کریں؟ دیکھیے حقیقت میں تو اس کا فیصلہ علماء نے کرنا ہے اس مسئلے کو دیکھ کر، جی شیخ، اور وہ کوئی خاص اگر ایسی چیز آ گئی ہے، مثال کے طور پہ سنت طریقے میں پانی پینے کی سنتیں ہم جانتے ہیں، جی شیخ، ٹھیک ہے۔ اب پانی پینے کے آداب جو کہ اللہ کے رسول نے سکھائے صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں سے پانی کو ابالنا یا فلٹر کرنا تو نہیں ہے، جی شیخ، کہیں پر بھی لکھا نہیں ہوا۔ ایسا ہی، البتہ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ علاقوں میں تو پانی زہریلا قسم کا آ رہا ہے، ایسا ہی یا اس میں اتنے جراثیم بڑھ گئے ہیں کہ جو کہ آج سے 40-50-100 سال پہلے تو ہوتے نہیں تھے۔ ہے، جی شیخ، تو پھر اس کے لیے اب نئی ٹیکنالوجی آ گئی ہے، تو اگر وہ فلٹریشن پلانٹ یا فلٹریشن کا نظام یا صاف پانی وہ رہا ہی نہیں ہے، حالانکہ بظاہر وہ دکھ رہا ہوگا، جی شیخ، تو میرے خیال میں اس معاملے میں سائنس کو ایک معاون چیز ہے، اس کے ساتھ ہمیں تصادم نہیں کرنا چاہیے۔ شیخ بعض شادی شدہ جوڑوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اتنی اچھی شادی ہوتی نہیں ہے، تصادم ہوتا ہے، آپس میں کفات کو بھی دیکھ لیا جاتا ہے، میچنگ کو بھی دیکھ لیا جاتا ہے، لیکن وہ کوئی اتنی اچھی مثال سامنے نہیں آتی۔ انہیں دیکھ کر بہت سارے نوجوان وہ کہتے ہیں کہ اگر شادی کر کے ایسا ہی ہونا ہے تو ہم پھر شادی نہیں کریں گے۔ دیکھیے جہاں تک تو ان لوگوں کی بات ہے جو یہ کہتے ہیں جی کہ شادی ہو کے ایسا ہونا ہے تو ہم شادی نہیں کریں گے، میں تو اس بارے میں یہی کہوں گا کہ اگر کوئی یہ دیکھے جی کہ کھانا کھانے سے جی شیخ، کبھی کبھار کسی کا پیٹ بھی خراب ہو جاتا ہے، تو بالکل وہ کھانا کھانا تو نہیں چھوڑ دیتے، نہیں چھوڑتے، ٹھیک ہے نا، کہ جی ابھی کھانا نہیں کھائیں گے، جی کہ شیخ، فلاں آدمی کا ایک دفعہ اس طرح بیمار ہو گیا تھا کھا کے، جی جی تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ بالکل، اس کے بہت سارے فائدے ہیں، اس کی بہت سی برکتیں ہیں، جو نکاح میں برکت ہے۔ ہاں اب یہ جو آپ نے کہا جی کہ شادی چلی نہیں یا بنتی نہیں یا زندگی میں کچھ نہیں ہوا، جبکہ پہلے جو کوششیں تھیں، میرا خیال ہے کہ اس کا بڑا تعلق جو ہے وہ شادی سے زیادہ جی شیخ، تربیت اولاد کے ساتھ ہے۔ شیخ تربیت اولاد یا جوڑوں کی تربیت؟ جوڑوں کی تربیت تو بعد میں آئے گی، جی شیخ، جیسے جوڑوں کا درد بعد میں آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ جی شیخ، تو جوڑوں کی جو تربیت بالکل ہم اس پہ آتے ہیں، لیکن میرے خیال میں تربیت اولاد کا بڑا عنصر ہے۔ جی شیخ، جیسے کہ میں نے جو اپنے والد کو دیکھا کہ وہ کس طرح کے شوہر تھے، تو میرے لاشعور میں وہ باتیں بیٹھی ہوئی ہیں، بالکل شیخ، ٹھیک ہے نا۔ جی یہ ایک بچی نے دیکھا کہ اس کی جو والدہ ہیں وہ کیسی بیوی تھی، جی کیسی بہو تھی، بالکل، یا اس کی دادی کیسی ساس تھی، جی تو وہ چیزیں ہمارے بچوں کے لاشعور میں اتنی پختہ بیٹھی ہوتی ہیں، اس کو لرنڈ بیہیویئر کہتے ہیں، ایک ایسا بیہیویئر جو آپ نے سیکھ لیا ہے لاشعوری طور پہ، اور جب آپ اس جگہ پہ یعنی کہ آپ اس رشتے میں بنیں گے، جب آپ بیوی بنیں گی یا آپ شوہر بنیں گے یا آپ بیٹا ہوں گے یا آپ والد ہوں گے، تو خود بخود آپ میں وہ چیز آنا شروع ہو جاتی۔ اس لیے آپ کو یاد ہے کہ زمانے میں جی یہ بڑی زبان عام پہ تھا کہ جی وہ زد عام پہ تھا کہ جی لڑکے کو مت دیکھو اس کے باپ کو دیکھو، بالکل ایسے ہی شیخ، ہے جی، جی لڑکی کو مت دیکھو اس کی ماں کو، کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ وہ جو لرنڈ بیہیویئر ہوگا، ہمارے بزرگ جو تھے ان کو شاید ٹیکنالوجی نہیں آتی تھی، ان کو بڑے کام اچھے آتے تھے، جی وہ ہم نے کھو دی ہیں تھوڑے سے۔ بالکل شیخ، تو میرا خیال میں تربیت اولاد کا مسئلہ ہے کہ اگر میں نے فرض کرے میں اگر بہو ہوں اور میں نے اپنی ساس سے کوئی مگر مجھ سے کوئی زیادتی ہوئی ہے یا مجھ پہ کوئی ظلم ڈھائے گئے ہیں،
تو میں نے یہ کوشش کرنی ہے کہ وہ میں اپنی بہو کے ساتھ دہراؤں نہ. بالکل شیخ. مصیبت یہ ہے کہ وہ بیچاری اس لرنڈ بیہیویئر کی وجہ سے وہی سارے کام کر رہی ہوتی ہے لاشعوری طور پہ. ایسے ہی شیخ. کہ جی میرے ساتھ بھی تو ایسے ہی ہوا تھا. بالکل. تو یہ ایک مشکل ہے. اب میں نے کیونکہ خواتین کے اوپر بات تو مردوں میں بھی بات کروں. جی شیخ. مردوں کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ اگر ان کو لگا کہ جی پرانے زمانے کی ضروریات فرق تھیں، آج ضروریات، آج ماحول فرق ہے، تو ان کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت ایسے کریں کہ جی شیخ. مثالی یہ نہ ضروری ہے کہ تم میرے جیسا ہی شوہر بنو، مجھ جیسا ہی باپ بنو، بلکہ ایک مثالی والد بننے کی میں بھی کوشش کرتا ہوں. جی شیخ. جو کمی میری رہے گی بیٹے وہ آپ پوری کریں. ٹھیک ہو گیا ہم شیخ. بچوں کو سکھاتے نہیں ہیں جی جی. کہ بھئی ہم زیادہ نہیں پڑھ سکے تو بچے تم پڑھ لو، جی ہم شیخ. بڑا ترقی نہیں کر سکے تو ہم چاہتے ہیں کہ بچے ترقی کریں. تو اخلاق میں اور دین میں کیوں نہیں ہم بچوں کو یہ سکھاتے کہ تم بیٹا ہم سے آگے نکلو. بالکل ٹھیک ہو گیا تو شیخ. تربیت اولاد، ان کے اخلاق، ان کے معاملات، ان میں اگر آپ نے بیٹے میں عورت کی، خاتون کی عزت سکھائی ہے، جی شیخ. تو ڈھالی ہے، خود بھی کی ہے، تو میرے خیال میں وہ جب تک شادی ہوتی ہے نا تو اس میں وقاص سب شاید بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، اس وقت سمجھانے میں شاید آسان نہیں ہوگا. تو یہ تربیت اولاد کا پہلا عنصر. شیخ آپ ذکر فرما رہے تھے تربیت اولاد، لیکن آپ کی گفتگو میں اکثر یہی کلمات تھے کہ ماں باپ رول ماڈل بنے، ماں باپ یہ کریں. تو یہ تربیت اولاد ہوئی یا پھر اپنی تربیت ہوئی؟ دونوں. کیونکہ جب آپ اپنی تربیت کرتے ہیں تو آپ ان سب لوگوں کو ایک خاموش پیغام دے رہے ہوتے ہیں جو آپ کی طرف یا آپ کی جانب دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو آپ سے سیکھ رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ اولاد ہے. جی شیخ. مثال کے طور پہ جو آپ نے بھی کہا نا کہ رول ماڈل ہونا چاہیے، جی شیخ. میں تو بڑا خلاف ہوں اس کے، ٹھیک اس جملے کے. شیخ وہ کیسے؟ دیکھیں رول ماڈل ہونا چاہیے نہیں، والدین جو اس اساتذہ کو بھی میں یہی بات کہتا جی ہوں، شیخ. آپ رول ماڈلز ہیں، اچھے رول ماڈل یا برے رول ماڈل، یہ فرق ہے صرف. شیخ یہ تو بڑا اہم نقطہ ہے کہ غیر شعوری طور پر ہم بہت ساری حرکات کر رہے ہوتے ہیں اور محسوس ہی نہیں کرتے کہ ہمیں فالو کیا جا رہا ہے. ہمیں پتہ نہیں ہوتا. آپ دیکھا نہیں ہے بچہ جب پیدا ہوتا ہے جی تو شیخ. کچھ دنوں میں آپ کہتے ہیں کہ جی وہ بالکل اپنے ابو کی طرح ہنستا ہے، یا اس کی مسکراہٹ ابو کی طرح ہے، یا اس طرح دیکھتا ہے ابو اپنے دانا کی طرح، یا وغیرہ وغیرہ. جی شیخ. وہ کیا ہوتا ہے؟ بچہ تو بالکل بلینک سلیٹ ہوتا ہے. جی. وہ آپ کے ایکسپریشنز کو کاپی کر رہا ہوتا ہے. جب آپ اس کو دیکھ کے ہنس رہے ہوتے ہیں وہ آپ کی طرح ہنسنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے فیشل مسلز آپ کی طرح بننا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ تو کتنی چھوٹی سی بات ہے. بالکل ایسے ہی شیخ. تو بڑی باتیں بھی ایسے، وہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے. یہ خطرناک بات ہے ویسے. بالکل ایسے ہی ہے شیخ. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس بات کی فکر نہ کریں کہ بچے آپ کی سن نہیں رہے، فکر کریں کہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں، اور فالو کریں گے، اس کو دیکھیں گے. شیخ پھر تو گھر میں کیمرے لگ گئے. اور حقیقت میں سب سے بڑا کیمرہ تو اللہ نے لگایا ہوا ہر ایک کے اوپر. جی شیخ. وہ بھی تو دیکھ رہا ہے، ریکارڈ کر رہا ہے. بالکل شیخ. جی ناظرین، شیخ نے جو بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، تو یہیں سے سوال ایک اور بھی پیدا ہوتا ہے کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، تعلق ہے، کیا اس میں اللہ رب العزت کی موجودگی کا احساس، کہ اللہ رب العزت حاضر ناظر اور ہمارے اعمال افکار سبھی سے واقف ہیں اور دیکھ رہے ہیں؟ تو اس کا جواب انشاءاللہ العزیز شیخ اگلی نشست میں لیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. بہت شکریہ شیخ آپ کا.